السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، جن نے لاہور نہیں تکیا وہ جمیا نہیں، اور جڑا لاہور 'ਚ جمیا ہے انہیں بونگ پائے دا نام نہ سنیا ہوئے، انج کیویں ہو سکتا ہے؟ اور لاہور میں رہ کے آپ کو پائے کھانے کے ساتھ ساتھ بنانے ضرور آنے چاہیے، اور اگر نہیں بھی آتے تو اٹس اوکے، نو بڈی از پرفیکٹ، زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی سے میری ویڈیو کھولو، ریسیپی دیکھو اور پائے بنا لو۔ تو یہاں پہ ہم نے لے لیے 4 عدد پائے۔ ان پائے کے لیے بیچارے پورے بکرے کو ہونا پڑا ہے قربان، تو کیسے ہو سکتا ہے ان کا مزیدار سا شوربہ ہم تیار نہ کریں؟ تو یہ ننھے منھے سے پائے آ گئے ہیں کسائی کی دکان سے سیدھا میرے کوکر میں، تو ان کو میں نے اچھے سے کر لیا تھا واش، اور اب میں تیار کر لوں گی ان کی یخنی۔ تو یہاں پائے ہم رکھ دیں گے کوکر میں، اور ان کے اوپر سجا دیں گے ہم لہسن، ادرک اور پیاز۔ 1 عدد پیاز لے لیا تھا، 6-7 جوے لہسن کے لے لیے تھے، اور 1 انچ کا ٹکڑا میں نے لے لیا تھا ادرک کا۔ اور اب میں ڈال دوں گی اس میں گرم مسالے۔ تو مسالے کچھ اس طرح سے ہیں میرے پاس: 1 بڑا چمچ زیرہ، 1 بڑا چمچ سونف، 2 تیز پتے، 4 سے 5 عدد لونگ، 1 ٹکڑا دار چینی کا، اور 15 سے 16 دانے کالی مرچ کے۔ اور یہاں میں نے ڈال دیا ہے 6 گلاس کے قریب اس میں پانی۔ ساتھ ہی میں شامل کر دوں گی اس میں تقریباً 1.5 چمچی نمک کی۔ اور اب باری آتی ہے ثابت دھنیا کی، تو یہاں پہ میں نے 2 چمچیاں ثابت دھنیا کی ڈال دی تھیں۔ اور اب کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، انتظار۔ اسے ہم ویٹ لگا کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے آن میڈیم فلیم۔ اور جتنی دیر میں پائے کی یخنی تیار ہوگی میں پائے کا مسالہ تیار کر لوں گی۔ تو یہاں مسالے کے لیے میں نے لے لیا ہے 2 عدد پیاز، 1 بنڈل میں نے لے لیا لہسن کا، اور 1 انچ کا ٹکڑا میں نے ادرک کا لے کے اس کو کرش کر لیا۔ یہ ساری چیزیں چلی جائیں گی دوسرے کوکر میں۔ اور اب باری آتی ہے اسپائسز کی، تو وہ کچھ اس طرح ہیں کہ میں نے لے لی 1 چمچی نمک، 1 چمچی لال مرچ، آدھی چمچی ہلدی، 1 چمچی زیرہ، اور 1.5 چمچی دھنیا پاؤڈر۔ تو یہاں کوکر میں ڈال دوں گی تقریباً 1 کپ آئل، اور ساتھ ہی فلیم کو کر لیں گے ہم آن۔ اور ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی اس میں پیاز، لہسن، ادرک اور سارے اسپائسز۔ تو دیکھیں کیا مشکل ہے، کچھ بھی نہیں، وہی سارے مسالے جو گھروں میں آرام سے اویلیبل ہوتے ہیں، اور طریقہ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو اب میں ڈال دوں گی اس میں تقریباً 1.5 گلاس پانی، اور اس کو لگا دوں گی ویٹ۔ تو ویٹ لگا دیں گے ہم تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے، اتنی دیر میں اچھے سے ساری چیزیں گل جائیں گی۔ تو ویٹ کھلنے کے بعد مسالے کی شکل کچھ اس طرح سے ہے، اس کی کر لیں گے بھنائی، اور بھنائی کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً 1/4 ٹی اسپون اجوائن۔ اس سے بہت اچھا سا اس کا ٹیسٹ آئے گا، اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی سی آئے گی۔ اور اب ہم اسے 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا پکا لیں گے، اور اس کے بعد ہم شامل کر دیں گے اس میں دہی۔ کیونکہ ہم نے مسالے اتنے زیادہ ایڈ کیے ہیں تو ان کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے میں اس میں تقریباً 1/3 کپ دہی ایڈ کر دوں گی۔ دہی کی بھی ہم اچھے سے بھنائی کر لیں گے۔ میں ساتھ میں آپ کو ہر چیز کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں، کیا چیز ڈالی ہے، کیوں ڈالی ہے، اور کیوں ضروری ہے۔ اور یہاں میں نے ڈالا ہے 1/2 ٹی اسپون سے تھوڑا سا کم گرم مسالہ۔ یہ اسٹیپ جو ہے نا، یہ آپ بالکل اینڈ پہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اوپر چھڑک دیں گرم مسالہ، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو مین وائل یخنی بھی میری تیار ہو گئی تھی، اور جب اچھے سے بھنائی ہو جائے گی تو ہم اس میں پائے شامل کر دیں گے۔ تو پائے میں نے الگ سے نکال لیے تھے یخنی میں سے، اور یہ دیکھیں آپ اچھے سے پائے جو ہیں وہ گل چکے ہیں، اور دھیان سے آپ نے جو ہے یہ پائے اس میں شامل کر دینے، اچھے سے بوٹیاں بھی ہڈیاں بھی سب گل گئی ہیں۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ ٹھپ کر کے میں نے اس میں ڈال دیے ہیں پائے۔ تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا ہم اس کو ہلکا سا کوک ہونے دیں گے کچھ سیکنڈز کے لیے، اور پھر ہم اس میں یخنی شامل کر دیں گے۔ یہ آپ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت آ گیا ہے، اور بس اسی طرح کا ہمیں سالن چاہیے۔ اب میں ڈال دوں گی یخنی۔ یہاں میں اسٹرینر رکھوں گی، کیونکہ مسالے وغیرہ ہمیں ایکسٹرا نہیں چاہیے اس میں، تو وہ سارے اسٹرین ہو جائیں گے اور یخنی اس میں شامل ہو جائے گی مسالے میں۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا کوک کریں گے، تقریباً 10 منٹ کے لیے میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی لو فلیم پہ۔
اور یہ دیکھیں جی، یہ پائے ہمارے بالکل بن کے ریڈی ہیں. نہ میں نے اس میں کوئی کارن فلور ڈالا ہے، نہ میدا ڈالا ہے، کوئی چیز نہیں ڈالی. اور یہ دیکھیں یہ تھک سا شوربہ تیار ہے، بہت پتلا بھی نہیں ہے یہ شوربہ. تو آپ بھی یہ ریسیپی ٹرائی کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اب میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو آپ بھی تھوڑی سی محنت کر لیں اور نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں. تھینک یو. اللہ حافظ.